منبر نور پر جلوہ افروز صوفی و صفا حضرت عرفان میاں صاحب قبلہ اور تمام علماء حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ نبی میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کافی دیر سے نعت و منقبت کا مسئلہ چل رہا اور اچھا خطاب بھی ہو چکا ہے۔ دل تو یہی کر رہا تھا کہ ہمارے علماء حضرات پڑھتے رہیں اور ہم لوگ سنتے رہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ علماء حضرات کے علم و عمل میں زیادہ سے زیادہ برکتیں عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو سننے سنانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدینہ یشربی رہتا، مدینہ یشربی رہتا کبھی طیبہ نہیں ہوتا، مدینہ یشربی رہتا کبھی طیبہ نہیں ہوتا، حضور کا ذرے قدم اگر پہنچا نہیں ہوتا، حضور کا ذرے قدم اگر پہنچا نہیں ہوتا، اور نہ جانے زمانے میں ہمارا حال کیا ہوتا، نہ جانے زمانے میں ہمارا حال کیا ہوتا اگر بریلی میں احمد رضا پیدا نہ ہوتا، اگر بریلی میں احمد رضا پیدا نہ ہوتا، اگر بریلی میں احمد رضا پیدا نہ ہوتا۔ ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ ہم کیوں ڈریں بھلا یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ گم ہو گئے جو لوگ کتابوں کی بھیڑ میں، گم ہو گئے جو لوگ کتابوں کی بھیڑ میں، ان کو کسی فقیر کی صحبت نہیں ملی، ان کو کسی فقیر کی صحبت نہیں ملی، اور دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے۔ سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کافی وقت بھی ہو چکا ہے، آپ لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، نیند کا غلبہ تو نہیں ہے، زیادہ وقت کا آپ کا نہیں لیا جائے گا۔ اگر آپ کو کرایت ہو تو صلاۃ السلام پڑھ لیا جائے، اگر آپ لوگ کو سننا چاہتے ہیں تو بس کچھ لمحات کے لیے آپ کے روبرو حاضر ہوں۔ مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ، جواب تو دیں آپ۔ لگ تو ایسا رہا ہے کہ بس سلامی پڑھ دیا جائے، کیونکہ آپ لوگوں کی خاموشی بتا رہی ہے کہ سلام پڑھ دیا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم آپ کا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور اللہ والے کیسے تڑپ جایا کرتے تھے، کیسے تڑپ جایا کرتے تھے۔ مال تو مال رہا، اپنی جان کو بھی دے دیا، مال تو مال رہا، اپنی جان کو بھی دے دیا اللہ کے نام پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد دادا ہے، اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے، بکریاں چرا رہے، اللہ اللہ، بکریاں چرا رہے، اللہ اللہ، فرشتے کہہ رہے مولا کیا روح زمین پہ تیرا بندہ کوئی ایسا ہے جو ہم سے زیادہ محبت کرتا ہو، ہم سے زیادہ تجھے چاہتا ہو، ہم سے زیادہ تجھ سے عشق کرتا ہو۔ میرے رب نے کہا میرا بندہ زمین پر ہے، میرا بندہ زمین پر ہے، اے پروردگار عالم اگر تیری اجازت ہو تیرے بندے کی ہم آزمائش کر کے دیکھیں، تیرے بندے کا ہم تجربہ کر کے دیکھیں، تیرے بندے سے ہم مل کر دیکھیں
देखे कितना इश्क करता है। अल्लाह अल्लाह फरिश्ते ने अपना लिबास बदला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरियां चरा रहे हैं। अब बकरियां चरा, फरिश्ता अपना लिबास बदल कर इस रूहे ज़मीं पे आया। रूहे ज़मीं पे आने के बाद अल्लाह अल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब से गुजरा और फरिश्ता कहता है अल्लाहु अकबर सुब्बुहुल कुद्दूस। जब ये जुमला बोला सुब्बुहुल कुद्दूस, अपने रब का नाम सुना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिलक गए और बिलक गए। अल्लाह अल्लाह बिलक गए। अल्लाह अल्लाह कौन है जो उस रब्बे कायनात का नाम पुकार रहा है? अल्लाह अल्लाह कौन है जो मेरे महबूब का नाम पुकार रहा है? अल्लाह अल्लाह करीब आजा। जब करीब आया, देखा जब करीब आया, अरे भाई जो तूने अभी कहा था, अरे तूने अभी मेरे महबूब का नाम पुकारा था, एक बार फिर से कह दे। फरिश्ता कहने लगा अरे मैं एक बार नहीं कई मर्तबा कह दूंगा, ये तो बता दीजिए उसके बदले में मिलेगा क्या मुझे? मेरी बकरियां हैं, अल्लाह अल्लाह मैं तुझे आधी बकरियां देता हूँ, आधी बकरियां तेरे हवाले करता हूँ। आधी बकरियां दे दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के नाम पर अल्लाह का नाम सुना, आधी बकरियां दे दी। एक बार फिर से सुना दे। फिर से कहा उसने अल्लाहु अकबर सुब्बुहुल कुद्दूस। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिलक गए। गश तारी हो गया। गश आना, जो अल्लाह वालों को गश आता है अल्लाह का नाम सुनकर, जो फकीरों को गश आता है अल्लाह का नाम सुनकर, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह अल्लाह गश आ गया, बिलक गए, जमीन पे गिर गए, जमीन पे गिर गए। कुछ देर के बाद होश आया, कुछ देर के बाद होश आया। अल्लाह अल्लाह होश आया कि अल्लाह का नाम फिर से सुना दे, फिर से सुना दे कि मैंने आधी बकरियां ले ली, आधी बकरियां ले ली, अब क्या मिलेगा? मैं तुझे आधी बकरियां वो भी देता हूँ, आधी बकरियां वो भी ले ले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज दो उलमा हजरात आप हजरात शायर सलाम को नजराना देते हैं या पीर साहब हमारे घर आए उनको नजराना देते हैं, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसा नजराना दिया? अल्लाह का नाम सुना, कैसा नजराना दिया, कैसा नजराना दिया? अल्लाह का नाम सुना, आधी बकरियां दे दी, आधी बकरियां दे दी। फिर से जो अल्लाह का नाम, मेरे महबूब का नाम सुना दे। अल्लाह अल्लाह फिर से नाम, अल्लाहु अकबर सुब्हुल कुद्दूस। फिर से सुना, आधी बकरियां जो बची वो भी दे दी, वो भी दे दी, आधी बकरियां जो बची वो भी दे दी। अल्लाह अल्लाह और फिर से का फिर से एक मर्तबा सुना दे के बंदे तेरे पास जो बकरियां थी वो मैंने ले ली, तेरे पास बकरियां थी वो मैंने ले ली, मगर अब तेरे पास क्या है देने के लिए? कब मेरी जान है, कब मेरी जान है, कब मेरी जान है। मैं अपनी जान को तेरे हवाले करता हूँ, चाहे गुलाम बना के रखना, चाहे बकरियां चराना, तेरी मर्जी। तू मुझे अब रब का नाम सुनाते रहना और मैं तेरी बकरियां चराता रहूंगा। जब इतना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अल्लाह अल्लाह, फरिश्ता अपनी असली हालत में आ गया। अल्लाह के बंदे इब्राहीम, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह के पैगंबर, ये बकरियां तुम्हें मुबारक हो, मैं इम्तिहान लेने के लिए आया था। अल्लाह अल्लाह, तो बाकी में रब की बारगाह में फरिश्ते ने जाकर कहा मौला बाकी में तेरे बंदे ऐसा इश्क करते हैं, ऐसा इश्क करते हैं कि माल तो माल है, तेरे नाम पर अपनी जानें भी लुटाने के लिए तैयार हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। नारे तकबीर। जान भी अपनी लुटाने के लिए तैयार। तो यह है सच्चे लोग, इनको कहा जाता है, जिन कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। ऐ अल्लाह वालो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अब पीर तरीक़त हज़रत इरफान मियां साहब बैठे हैं। अब ये बैत होने का मसला कोई आज से नहीं है, ये तो हुजूर से चला रहा है। और क्यों है, क्यों है? हमारे बुज़ुर्गान दीन ने क्यों कहा? एक बुज़ुर्गान दीन का शेर है, कहते हैं कि 1000 बार मुश्क और अंबर से अपनी जुबां को धुलूं
پھر بھی میں اس قابل اس منہ کو نہیں سمجھتا جو ان کا نام لوں، پھر بھی اس قابل اس منہ کو نہیں سمجھتا ہوں۔ کیوں کہہ رہا ہوں یہ شعر؟ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کس لیے؟ پھر بھی اس قابل، ایک اللہ والا کہہ رہا ہے، ایک اللہ والا کہہ رہا ہے، اللہ اللہ جس کا مدار اقدس پاک پٹن میں ہے بابا فرید، وہ کہہ رہا ہے 1000 بار اس منہ کو مشک اور عنبر سے دھلوں، پھر بھی اس قابل نہیں سمجھتا، پھر بھی اس قابل نہیں سمجھتا اپنی زبان سے ان کا نام لوں۔ آج ہم بیٹھ گئے ممبر رسول پر، پان بھی پکڑ پکڑ چل رہا، پوڑیا بھی پکڑ پکڑ چل رہی، یہی ممبر رسول، اسی لیے ممبر رسول ہے، اسی لیے ممبر رسول ہے۔ یہ ادب کی جگہ ہے۔ اے عاشقان محمد ادب سے بیٹھو یہاں، اے عاشقان محمد ادب سے بیٹھو یہاں، وہ کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں، وہ کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں، وہ کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ اللہ، بات آئی تو بتاتا ہوا چلوں، بات آ گئی تو بتاتا ہوا چلوں۔ اللہ اللہ، حضور بابا فرید علیہ رحمت و رضوان بغداد کی سرزمین پر پہنچے، بغداد کی سرزمین پر جب پہنچے لوگوں سے معلوم کیا کہ صوفیہ کی جماعت کہاں ملے گی، صوفیہ کی جماعت کہاں ملے گی۔ لوگوں نے بتایا کہ دریائے دجلہ کی طرف چلے جاؤ، دریائے دجلہ کی طرف چلے جاؤ، ادھر صوفیہ کی جماعت ملے گی۔ جب ادھر پہنچتے اللہ اللہ تو کیا دیکھتے، پانی پر مصلی بچھا ہوا ہے، اور پانی پر مصلی بچھا ہوا ہے، کون ہے؟ جنید بغدادی کے پوتے ہیں۔ اللہ اللہ، مصلی بچھا ہوا ہے، عبادت میں مشغول ہیں۔ اب دل میں خیال پیدا یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے ان تک پہنچوں تو کیسے پہنچوں، اتنا خیال کرنا تھا کہ راستہ بن گیا، اور جب راستہ بن گیا قریب پہنچے، قریب پہنچنے کے بعد کیا دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جب سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد رخ زیبا آپ کی طرف کیا اور گفتگو شروع ہوئی۔ گفتگو جب شروع ہوئی، اللہ اللہ گفتگو شروع ہوئی، اللہ اللہ گفتگو ہوتی رہی، پھر رب کی بارگاہ میں دعا کی، رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ اللہ، اللہ کی طرف سے روٹیاں آئیں اور سالن آئی، دونوں درویشوں نے تناول کیا، دونوں درویشوں نے تناول کیا۔ تناول کرنے کے بعد اللہ اللہ گفتگو ہوئی تو کہتے ہیں مولانا فرید، کہتے مولانا فرید اللہ اللہ، حضور علیہ السلام کی 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، اور حضور کی آنے کی خوشی میں چرندوں پرندوں شجر و ادر خوشیاں منا رہے تھے۔ اللہ اللہ، میں عبادت کرتا رہا، میں عبادت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، اور جو ہے عبادت کرتا رہا، اچانک میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگ گئی۔ اللہ اللہ، فرشتے آئے اور مجھے پکڑ کر لے کر چلے آسمان کی طرف، پکڑ کر لے کر چلے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ اللہ اللہ، پہلے پہ پہنچے، چوتھے پہ پہنچے۔ اللہ اللہ، وہاں پر جو ہے اولیاء نبیوں کی جماعت حاضر ہے، اولیاء کی جماعت حاضر ہے۔ اللہ اللہ، اب اللہ اللہ، جب میں کہتے میں پہنچا علیین میں جب پہنچا تو میرے جد امجد جنید بغدادی کی طرف میری نظر پڑی۔ اللہ اللہ، تو جنید بغدادی کھڑے ہوئے ہیں اور کانپ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو آج میرا پوتا لایا گیا ہے، ایسا نہ ہو آج یہ پوچھ لیا جائے اے جنید بغدادی دنیا میں اپنی نسلوں کو چھوڑ کر آیا تھا، کیا تلقین دے کر آیا تھا، کیا تلقین دے کر آیا تھا، کیا ہدایت دے کر آیا تھا، کہیں پوچھ نہ لیا جائے۔ اللہ اللہ، سر کو سر و ندامت کے مارے جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ اللہ اللہ، آباد آتی ہے، آباد آتی ہے۔ اللہ اللہ، اے جنید بغدادی، تو نے روح زمین پہ ایسی اولاد چھوڑی ہے، ایسی اولاد چھوڑی ہے جو سجدہ کرتی ہے، ایک سجدہ کرتی ہے، 2 مرتبہ قرآن کو پڑھتی ہے، 2 سجدہ کرتی ہے، 2 رکعت کو مکمل کرتی ہے، تو 4 قرآن کو مکمل کر لیتی ہے۔ ایسی عبادت کی ہے تیری اولاد نے، میں نے اس کو مقام علیین میں عطا کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، ذرا بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ علیین میں عطا کر دیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے پوتے اپنے دادا کے قدموں پہ گر گئے اور دادا چپک کر رونے لگے کہ مجھے ناز ہے کہ ایسی اولاد کو چھوڑ کر آیا جس نے آج رب کی بارگاہ میں میرا سر اونچا کر دیا، رب کی بارگاہ میں سر اونچا کر دیا۔ اللہ اللہ، اب بات ملی تو بتاتا ہوا چلو۔ حضور بابا فرید علیہ رحمت و رضوان ایک دن جو ہے اپنے مریدوں کو بٹھائے ہوئے لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں۔ مفتی قمر الدین مسئلہ کون سا چل رہا ہے؟ 5 رکن اسلام کے سمجھا رہے ہیں،
5 रुकन इस्लाम के बता रहे हैं। तो जब मुफ्ती साहब करीब आए, बात चल रही तो हुजूर बाबा फरीद रहमत व रिजवान ने फरमाया, मुफ्ती साहब इस्लाम के कितने रुकन हुआ करते हैं, कितने हुआ करते हैं? मुफ्ती साहब कहने लगे 5 हुआ करते हैं। तो हुजूर बाबा फरीद रहमत व रिजवान ने फरमाया, छठा भी तो हुआ करता है, छठा भी हुआ करता है, छठा भी हुआ करता है। तो मुफ्ती साहब कहने लगे, तुम फकीर लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं, पढ़े लिखे तो होते नहीं, इल्म तो होता नहीं, और जो है अपनी डींगे मारा करते हो। तो एक बात आई यहाँ पर, एक बात और भी मिलती है, गुफ्तगू शुरू करूँ खत्म नहीं होगी। तो जो है हुजूर निजामुद्दीन औलिया निकले अपनी खानका से, तो एक मांगने वाला मांग रहा था कि दे दे वरना तेरी दुकान पलट दूंगा, तेरी दुकान पलट दूंगा, दे दे। तो लोगों का मजमा लगा हुआ, निजामुद्दीन औलिया पलटे और पलटने का करीब पहुंचे। पहुंचने के बाद देखा, देखने के बाद दुकानदार से कहा, दे दे वाकई में पलट देगा, दे दे वरना वाकई में पलट देगा। का क्या मतलब? का ये काबिल नहीं, इसका पीर काबिल नहीं, इसका जो परदादा पीर है वो बहुत काबिल है, जो परदादा पीर है वो बहुत काबिल है, दे दे पलट देगा। अल्लाह अल्लाह। तो अल्लाह वालों का ये मामला हुआ कर दी, ये मत समझ लो कि ये जो है मुरीद है ये काबिल नहीं है। ये ध्यान दिया करो, इसका परदादा पीर है, कहीं वो ना बड़ा काबिल हो, कहीं ऐसा ना वो बड़ा काबिल ना हो, वो जो है तुम्हारी तख्ती को पलट ना दे कहीं। तो हुजूर बाबा फरीद रहमत व रिजवान ने कहा, मौलाना छठा भी रुकन हुआ करता है, क्या तुम फकीर जो है इसी डींगे मारा करते हो, इल्म तो होता नहीं है। और जो है मुफ्ती साहब गुस्साए, गुस्साने के बाद झन में चले गए। फिर हज्जे बैतुल्लाह चले गए, 7 हज्जे बैतुल्लाह किए, 7 करने के बाद फिर ख्याल हुआ कि अपने वतन वापस चले। वतन वापस आ रहे हैं, जहाज पे सवार हुए, अचानक तूफान आया और जो है जहाज बिखर गया। एक पटरा मिला, उसके किनारे से जो है समंदर के किनारे लग गई, जाके पहाड़ के किनारे। अब धीरे धीरे 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। अब भूख बड़ी शिद्दत की लग रही, भूख बड़ी शिद्दत की लग रही। और हुजूर बाबा फरीद रहमत व रिजवान ने कहा था, मौलाना छठा रुकन रोटी हुआ करती है। तो अब भूख बड़ी शिद्दत की लग रही है, तो आप तलाश कर रहे हैं रोटी मिल जाए, कैसे रोटी मिल जाए। अचानक आवाज आती है कि रोटी ले लो, रोटी, रोटी ले लो, रोटी। आवाज सुनी के रोटी वाले इधर को रोटी दे दे, अल्लाह अल्लाह रोटी इधर को दे दे। का रोटी तो हम दे देंगे, मगर इसके बदले में मिलेगा क्या, मगर इसके बदले में मिलेगा क्या? अल्लाह अल्लाह रोटी तो हम दे देंगे। कहते मैंने जो 7 हज किए वो तुझको दे रहा हूँ। का ऐसे नहीं, तहरीर करके लिख कर दीजिए कि मैंने 7 हज रोटी के बदले दिए, रोटी के बदले दिए। अल्लाह अल्लाह। फिर धीरे धीरे दिन गुजरता गया, रात गुजरती गई। अब जब वो खान जो रोटियां खाई, जो भूख खत्म हो गई, अब भूख की शिद्दत फिर लगने लगी, फिर लगने लगी। फिर देखिए तलाश कर रहे रोटी मिल जाए, कोई रोटी देने वाला आ जाए। फिर रोटी देने वाला आया और आवाज लगा रहा, रोटी ले लो, रोटी। अब रोटी ले लो, रोटी। आवाज दी, रोटियां मुझको दे दे। अल्लाह अल्लाह का रोटियां मैं ऐसे नहीं देता, अगर मैं ऐसे ही रोटियां दे दूं तो अपने बच्चों को खिलाऊंगा क्या, अपने बच्चों को पिलाऊंगा क्या? क्या फोकट में सारी रोटियां देता रहा तो मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा? रोटियों के बदले मुझे मिलेगा क्या? अल्लाह अल्लाह, रोटियों के बदले मुझे मिलेगा क्या? कहने लगा मैंने अपनी सारी जिंदगी की नमाजें दे दी। का तहरीर करके दीजिए, तहरीर करके दीजिए, तहरीर करके दीजिए। तो मैंने अभी एक शेर कहा था ना, गुम हो गए जो लोग किताबों की भीड़ में, उनको किसी फकीर की सोहबत नहीं मिली। और फकीर दुनिया में रहे जिंदा तब भी उसके जरिए से अल्लाह ताला 10 गरीबों के चूल्हे जलवाया करता है, और मर के जब कब्र में चला जाए तब भी लाखों के चूल्हे जलवाया करता है। और जिनको निस्बत नहीं है, जिनको निस्बत नहीं है, उनके घर से चाहे जितने बड़े उलमा मुफ्ती हो, कभी भी उनकी जिंदा हो तब भी किसी गरीब का चूल्हा उनके घर से नहीं जलता। मर जाए, कब्र में चले जाए तब भी किसी गरीब का चूल्हा नहीं जलता। और फकीर सारी जिंदगी गालियां देता रहे, गालियां देता रहे। दुनिया वालों की नजर में वो गालियां है, दुनिया वालों की नजर में वो नंगा टहल रहा है, मगर रब ही जान रहा है, रब ही जान रहा है वो क्या है, वो क्या रब जान रहा है। वो अपने रब को देख रहा है, रब उसको देख रहा है, रब उसकी अदा पर फिदा है। यही तो कहा था रब ने, मेरे महबूब तेरी उम्मत को बख्शूंगा, उसकी इबादत न देखूंगा, उसकी अदाओं को देखूंगा।
اس کی اداؤں کو دیکھوں گا۔ تو اب کہنے لگے میں نے اپنی ساری زندگی کی نمازیں دے دی، کا تحریر کر دیجئے، تحریر لکھوا لی، اور لکھوا لینے کے بعد اب روٹیاں کھا لی، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن جب گزر گئے، پھر بھوک کی شدت لگنے لگی، اور پھر سوچ رہے روٹیاں مل جائیں، کوئی جو ہے ملا، کوئی کشتی، کوئی جہاز نظر نہیں آ رہا ہے جس کے ذریعے سے میں اپنے وطن چلا جاؤں واپس، اللہ اللہ واپس چلا جاؤں۔ اب پھر بھوک لگنے لگی، پھر آواز لگا رہے کوئی روٹی دینے والا مل جائے، اب پھر وہی مسافر آواز دے رہا کوئی روٹی لینے والا ہے، کوئی روٹی لینے والا ہے، اللہ اللہ آواز آتی مجھے روٹیاں دے دو۔ کہنے کہ پہلے تو میں نے جو ہے، پہلے تو آپ نے جو ہے حج دیے تھے اپنے، اور پھر نمازیں دی تھی، اب کیا دیں گے آپ؟ روٹیاں لیں گے اب کیا دیں گے؟ کہ انہیں اپنی ساری زندگی کے روزہ دیے، ساری زندگی کے روزہ دیے، بھوک بلا کی وہ بلا ہوتی ہے، وہ بلا ہوتی ہے۔ بات بتا، بنی اسرائیل کے زمانے کے ایک بزرگ اللہ والے تھوڑا سا امتحان، اللہ نے کہا بندے جو ہے 500 سال جو ہے عبادت کی سمندر کے اندر اللہ نے وہاں پہاڑ پیدا کر دیا، ایک انگور کا درخت وہاں پہ اگا دیا، وہی جو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتے تھے اور انگور وہی پھل کھاتے تھے، اللہ اللہ 500 برس عبادت کی، ایک امتحان کی جھلک پڑی، اور کم جو ہے پیاس بلا کی شدت، بلا کا پانی مل جائے، ایک کٹورا پانی میں سب کچھ چلا گیا، ایک کٹورا پانی میں سب کچھ چلا گیا۔ تو اب جو ہے روٹی مل جائے، بلا کی شدت لگی، مفتی کو بلا کی شدت لگی ہوئی ہے، اللہ اللہ اب جو ہے ایک روٹی مل جائے، کا جو ہے اب کیا ملے گا کہ میں اپنے جو ہے روزہ دیتا ہوں، تحریر کروا لی، روزہ لے لیے، تحریر کروا لی، اب نماز بھی لے لی، اور جو ہے روزہ بھی لے لیا، حج بھی لے لی، اللہ 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 اب جو ہے دن گزرتے گئے، جب دن گزرتے گئے دیکھا کوئی ملا، کوئی کشتی چلانے والا مل جائے، دیکھا دور سے جو ہے کوئی کشتی آ رہی ہے، کشتی آ رہی، کیا کرتا اپنا کرتا نکالا، اور نکالنے کے بعد اب ہلا رہے ہیں، اب کرتا ہلا رہے ہیں، اب کرتا ہلایا، لوگوں نے سمجھا کوئی ہے مسافر جو پھنس گیا ہے، یہاں پر قریب لے کر پہنچے، جب قریب لے کر پہنچے اس پر مفتی صاحب سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد جو ہے اپنے وطن لوٹ کر آئے، جب اپنے وطن لوٹ کر آئے اس کے بعد جو ہے جب وہیں پہنچے، حضور بابا فرید رحمت و رضوان جہاں پیڑ سے ٹیک لگائے ہوئے اپنے مریدوں کو دی جو ہے 5 رکن کے بارے میں سمجھا رہے تھے، 5 رکن کے بارے میں سمجھا رہے تھے۔ جب کوا آیا تھا نا، لوگوں نے بھیجا تھا، تو یوں کہتے ہیں جو ہے جب آیا تھا، کاغا اے کاغا یہ تن چن چن کھائیو، اے کاغا یہ تن چن چن کھائیو، دو نین نہ کھائیو پیا ملن دیاس، دو نین نہ کھائیو پیا ملن دیاس، اللہ اللہ اب جو ہے آئے وہی بات چل رہی ہے 5 رکن۔ پھر حضور بابا فرید نے فرمایا مولانا کتنے رکن ہوتے ہیں اسلام کے؟ کہنے کہ 5۔ آپ نے فرمایا مولانا چھٹا روٹی نہیں ہوتی، چھٹا روٹی نہیں ہوتی، کہ تم فقیروں کا یہی مسئلہ، پڑھے لکھے ہوتے نہیں اور جو ہے نئی نئی بات بتاتے۔ حضور بابا فرید رحمت و رضوان نے فرمایا کہ جاؤ میری فلاں کتاب اٹھا کر لاؤ، فلاں کتاب اٹھا کر لاؤ۔ کتاب لائی گئی، اور لانے کے بعد مولانا کے ہاتھ میں دی گئی کتاب، اور کتاب دینے کے بعد مولانا سے کہا برق پلٹو، فلاں صفحہ فلاں نمبر نکالو۔ اب فلاں صفحہ فلاں نمبر نکالا جا رہا ہے، جب فلاں صفحہ فلاں نمبر جب آیا، اب مولانا دنگ رہ گئے، اب دنگ دیکھا تو دنگ رہ گئے، جو تحریر 1000 کلومیٹر کی دوری پر سمندر میں تحریر کر کو روٹی والے کو دیا تھا کہ میں نے روٹی کے بدلے نمازیں دے دی، روٹی کے بدلے تجھے روزہ دے دیے، روٹی کے بدلے حج دے دیے، اور اب وہ تحریر یا کتاب میں نظر آ رہی ہے، اور مولانا قدموں میں گرے اس فقیر کے، میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، ہاتھ بڑھائیے، آپ کے ہاتھوں پہ بیعت ہوتا ہوں، آپ کے ہاتھوں پہ بیعت ہوتا ہوں۔ علم ہمارے پاس، قرآن ہمارے پاس، علم ہمارے پاس، قرآن ہمارے پاس، سب کچھ ہمارے پاس، مگر وہ پاور وہ ٹھالٹی ہمارے پاس کیوں نہیں؟ اس کی بھی وجہ بات چلی جائے تو بڑی لمبی بات گزر جائے گی۔ اب شروع میں آ جاؤ جہاں سے چلا تھا، بس سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بس گفتگو سن لیں، اس کے بعد پھر ساتھ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولایت ہوئی،
دو روایتیں ہیں، ایک میں 470 ہے، ایک میں 471 ہے۔ اور رمضان مبارک کا پہلا دن صبح صادق جو ہے پہلا دن ہے، اور جو ہے جس دن آپ کی ولایت ہوئی اسی دن ہی آپ پہلا ایک مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ لوگوں کا نا اتفاقی پڑی کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، آپ نے بچپن ہی میں مسئلہ حل کیا۔ اب جیسے 11 تاریخ ہم آپ مناتے ہیں، 11 تاریخ ہم مناتے ہیں تو یہ عرصے مبارکہ آپ اپنی خانقاہ میں مناتے ہیں، عرص مبارکہ اپنی خانقاہ میں کس لیے؟ اللہ والوں کے جو عرص ہوتے کس لیے، یہ بھی بات کو سمجھ لو۔ جو ہے اپنے مریدوں کو طلباؤں کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا کہ لوگ آتے ہیں غریب غربا دور سے چل کر، لوگ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے ملاقات نہیں ہو پاتی، لوگ چلے جاتے ہیں، یہ میرے دل کو گوارا نہیں، یہ میرے دل کو گوارا نہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے علوم پڑھنے کے بعد، زمین و آسماں ساری خاک چھاننے کے بعد، اگر سب سے بڑی مجھ کو نیکی اگر کسی کام میں نظر آئی ہے تو فرض کے بعد، جو فرض نمازیں فرض کے بعد جو ہے غریبوں کو کھانا کھلانے، غریبوں کو کھانا کھلانے نظر آئی ہے۔ تو جو ہے اب مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد تو کوئی تاریخ بتا رہا ہے، کوئی تاریخ بتا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کیوں نہ ہو وہ تاریخ رکھ لی جائے کہ جس تاریخ میں جو ہے دن جو ہے 11ویں کا ہو اور رات جو ہے 11ویں کی ہو، اور اس سے پہلے کا دن 10ویں کا ہو، جس میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی، کیوں نہ وہ دن رکھ لیا جائے۔ اب مشورہ کرنے کے بعد دن مقرر کر دیا گیا کہ 11 تاریخ کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں جو ہے محفل میلاد النبی کا انعقاد ہوگا، اور جو ہے لنگر عام چلے گا، غریب غربا اپنی ضرورت کے تحت جو پریشان حال غریب غربا ہیں وہ جو ہے آ کر مل سکتے ہیں حضور سے، اور جو ہے اپنی اپنی ضرورت کی چیزیں طلب کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ جس کے پاس کپڑا نہیں ہوتا تھا اس کو آپ کپڑا دے رہے ہیں، جو ننگے سر جس کے اوپر چادر نہیں اس کو چادر اڑا رہے ہیں، جس کے پاس کھانا نہیں اس کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، جس کے پاس ضرورت کے سامان نہیں ہے اس کو ضرورت کے سامان دیے جا رہے ہیں، ضرورت کے سامان دیے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ کی شہرت ایسی بڑھتی گئی، ایسی بڑھتی گئی، ایسی بڑھتی گئی، ایسی بڑھتی گئی، اللہ اللہ ایسی بڑھتی گئی، اس لیے کہ آپ نے جو ہے عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے وضو کیا ہے، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی ہے، اور عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد مصلی پر کھڑے ہو جاتے اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اللہ اللہ، نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں، شکر اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اب سجدے ہو رہے ہیں، کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجود میں ہے۔ اللہ اللہ، ایک رات گزر گئی ہے، عشاء کا وضو ہے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اب دوسری رات آئی ہے، اب جو ہے پھر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور پوری رات نفل پڑھنے میں گزر رہی ہے۔ ایک رات گزر گئی ہے، دوسری رات گزر گئی ہے، تیسری رات گزر گئی ہے، چوتھی رات گزر گئی ہے، راتیں گزرتی رہی، راتیں گزرتی رہی، راتیں گزرتی رہی، 10 دن گزر گئے، 20 دن، 30 دن، 40 دن گزر گئے۔ جب 40 دن گزر گئے، رب کی طرف سے ندا آتی ہے، اے عبد القادر، اے عبد القادر، عبادت کرنا تیرا کام ہے اور تیرے مرتبے کو بڑھانا میرا کام ہے۔ عبادت کرنا تیرا کام ہے، تیرے مرتبے کو سبحان بڑھانا میرا اللہ، کام سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ اللہ والوں کے حال رہے ہیں، یہ اللہ والوں کے حال رہے، ڈر جاتے تھے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ جب مسجد میں تشریف لاتے تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا، صحابہ پوچھتے اے داماد رسول آپ کا چہرہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولیوں کے سردار ہیں، جہاں سے ولایت ملتی ہے، اللہ اللہ آپ نے پھر عطا کر دی۔ جو ہے کہتے ہیں اللہ کے گھر میں جب قدم رکھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ رب کا گھر ہے، یہ اس رب کا گھر ہے، یہ وہ پاک گھر ہے، اس گھر میں قدم رکھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، اس ڈر کی وجہ سے میرا چہرہ لال اور جو ہے زرد ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہے۔ آج تو ہم مسجد کا دروازہ بھی نہیں دیکھتے، یہ حال ہمارا آپ کا ہے۔ اب جو ہے درود پاک پڑھ لیں، 2-3 شعر سماعت کر لیں، اس کے بعد صلاۃ والسلام۔ زندگی رہی تو پھر کبھی لمبی گفتگو ہوگی۔
مچل کے گدے سبحان اللہ. رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے. رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، اور سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، اور محمد سے پردہ نہیں ہے، اور محمد سے پردہ نہیں ہے. لائے ایمان عمر جب نبی پر، بولے آقا کے قدموں میں جا کر، لائے ایمان عمر جب نبی پر، بولے آقا کے قدموں میں جا کر، لائے ایمان عمر جب نبی پر، بولے آقا کے قدموں میں جا کر، بولے آقا کے قدموں میں جا کر. مل گیا ہے مجھے کملی والا، مل گیا ہے مجھے کملی والا، اب زمانے کی پرواہ نہیں ہے. مل گیا ہے مجھے کملی والا، اب زمانے کی پرواہ نہیں ہے. دیکھتی گر زلیخا نبی کو، دیکھتی گر زلیخا نبی کو، حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی. دیکھتی گر زلیخا نبی کو، حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی، حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی. اور میرے پیارے نبی جیسا جلوہ، میرے پیارے نبی جیسا جلوہ، حسن یوسف نے پایا نہیں ہے. میرے پیارے نبی جیسا جلوہ، حسن یوسف نے پایا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا مقام عطا کیا. ایسے ہی نہیں میرے عزیزو، آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے ادھر سے ادھر بڑا سفر کیا ہے، 10 دن بھوکا بھی رہنا پڑا ہے. کوئی اگر آپ کے سامنے کھانا کھا رہا ہوتا تھا نا، تو بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا منہ کھل جاتا تھا، جو ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو وہ مقام دیا کہ جیسے میں نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہوں، ایسے ہی میرا عبد القادر ولیوں میں افضل و اعلیٰ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بولنے میں اگر کوئی لغزشیں یا غلطیاں خامیاں یا کسی کو میرے کچھ کہنے سے ٹھیس پہنچی ہو، اللہ تعالیٰ
की बारगाह में दुआ है मौला करीम मुझे भी तौबा की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को भी तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। तो व अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, दूर तक रात ही रात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, दूर तक रात ही रात होगी, और रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।